بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتم مصالح الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے بہت ہی معزز حضرات اور معزز سامعین اور میری ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں اپنے جناب ڈاکٹر ظہیر قاضی صاحب کو، جیسے کہ انہوں نے بھی بتایا کہ انجمن الاسلام کو 150 سال کا عرصہ گزر گیا، اور اس کی جو خدمات ہیں سے آپ حضرات خوب واقف ہیں۔ مجھے پہلے بھی یہاں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے، اور یہ آج یہ سیمینار جو منعقد ہو رہا ہے سیرت کے موضوع پر، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اس وقت آپ اگر غور کریں تو دنیا جن حالات سے دوچار ہے، ان حالات میں اگر کوئی راستہ ہے، صحیح انسانیت کا راستہ، محبت کا راستہ، شانتی کا راستہ، اچھی زندگی کا راستہ، اچھے سماج کا راستہ، تو وہ صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا راستہ ہے۔ اگر ہم نے راستہ اختیار کیا ہوتا تو شاید دنیا آج ان حالات سے نہ جوجھ رہی ہوتی۔ میں تو سب سے زیادہ اس میں مسلمانوں کو دوشی ٹھہراتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم تعارف نہیں کرا سکے، اور اس لیے نہیں کرا سکے کہ ہم نے سیرت سے جو تعلق ہمارا ہونا چاہیے عملی زندگی میں، سماجی زندگی میں، وہ تعلق نظر نہیں آتا۔ ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بات کہی، اصل صراط النبی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور یہ وہ راستہ ہے کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ تو فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ترین اخلاق کے معیار پر ہیں، اور خود فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کی رحمت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، آخری درجے کی بات ہے کہ آپ کی رحمت صرف انسانوں کے لیے بھی نہیں، بلکہ آپ کی رحمت تو سب کے لیے ہے، جانوروں کے لیے ہے، جمادات کے لیے ہے، پیڑ پودوں کے لیے ہے۔ جو تعلیمات ہے قرآن مجید کی اگر آپ دیکھیں تو حیرت ہوتی۔ یہاں تک کہا گیا کہ ایک بہت ہی گنہگار شخص نے کتے کو پانی پلا دیا جو پیاسا تھا، اللہ نے اس کی مغفرت کا سامان کر دیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاتون نے بلی کو باندھ دیا، کھانے پینے کو نہیں دیا، وہ مر گئی، تو اللہ نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ تو جو ذات گرامی صرف انسانوں نہیں بلکہ جانوروں کے لیے ہدایات دے، اور یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر تم کوئی پیڑ لگا رہے ہو، درخت لگا رہے ہو، اور تمہاری موت کا وقت آ رہا ہے تو اب تم اپنا کام پورا کرو، اپنا کام پورا کرو۔ اسی کی وہ درخت ہوگا جس سے فضا پر اثر پڑے گا، یہ وہ درخت ہوگا جس سے نہ جانے کتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ تو ہمیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا، اور جو زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے ہے، وہ آخری درجے میں رحمت و محبت کی زندگی۔ پورا اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، حیرت ہوتی ہے۔ میں تو کئی مثالیں عرض کرتا ہوں۔ آپ صلح حدیبیہ کو دیکھیے، جب وہ صلح ہوئی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور وہاں کے دشمنوں نے آپ کو روکا، اس لیے روکا کہ آپ کیسے آ رہے ہیں یہاں سے، تو آپ کو نکالا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن کسی صورت سے وہ اس پر تیار نہیں ہوئے کہ آپ کو جانے کی اجازت دیں۔ اس وقت آپ کے ساتھ جماعت تھی، لشکر تھا، سب کچھ تھا،
لیکن اس کے باوجود آپ نے دب کر صلح فرمائی۔ انہوں نے جو شرطیں پیش کیں آپ نے وہ ساری شرطیں مانی، اور یہ طے ہوا کہ اگلے سال صلح کا اگلے سال جب موقع آئے گا پھر عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، اور ہر طرح کے ہتھیار وہاں رکھ کر آئیں گے۔ اور اس میں ایسی ایسی باتیں تھیں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے کیسے یہ صلح قبول فرما لی، لیکن اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ ہمیں جو نظام زندگی دیا گیا ہے وہ بولتا ہے، اگر اس زندگی کو صحیح طریقے پر پیش کیا جائے تو حالات کچھ کے کچھ ہو سکتے ہیں۔ میں آپ سے یاد کرنا چاہتا ہوں کہ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں پھر موقع ملا، مکے والے مدینے آئے، مدینے والے مکے گئے، ملنے جلنے کا موقع ملا، بزنس کا موقع ملا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے سامنے زندگی کی ایک نئی تصویر آئی۔ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اسلام کن چیزوں کی تعلیم دیتا ہے، ان کو دھوکہ تھا۔ جب انہوں نے دیکھا تو یہ تاریخی حقیقت ہے کہ یہ جو 2 سال کی مدت ہے صلح حدیبیہ سے لے کر اور فتح مکہ کے درمیان کی، اتنی بڑی تعداد میں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور بنے، آپ کے جو ہے جھنڈے کے نیچے آ گئے، کہ جتنی بڑی تعداد میں پورے 18-20 سال میں نہیں بنے تھے۔ کیوں ایسا ہوا؟ صحیح زندگی سامنے آئی۔ میرے دوستو، اللہ نے ہم کو اس کا موقع دیا۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں یا کہیں بھی رہتے ہوں، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں ہمیں اس کا موقع ہے کہ ہم ایک اچھی زندگی پیش کریں، ایک اچھا نمونہ پیش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس زندگی کی تلقین فرمائی ہے اس زندگی کو پیش کریں، اور آپ کو اللہ نے بھیجا ہی اسی لیے۔ میں نے جو حدیث پڑھی اس میں فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت لأتمم مصالح الاخلاق، مجھ کو اس لیے بھیجا گیا کہ میں اعلیٰ درجے کے اخلاق کو مکمل کروں۔ جو اچھی زندگی ہے، اچھی قدریں ہیں، اچھے ویلوز ہیں، میں ان تمام چیزوں کو مکمل شکل میں پیش کروں تاکہ ساری انسانیت کے لیے وہ ایک نمونہ ہو۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں میں وہ نمونہ نظر نہیں آتا۔ ہماری جو سماجی زندگی ہے، اخلاقی زندگی ہے، اس میں اگر آپ غور کیجئے تو بالکل ہم دین سے دور نظر آتے ہیں، سیرت سے دور نظر آتے ہیں۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک راستہ ہے، اس راستے سے ہم دور نظر آتے ہیں۔ آج کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے سیرت کا۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں، مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم چند باتیں کر لیں اور سیرت کے سلسلے کی بہت سی ایسی باتیں جو ہم نے نہیں سنی وہ ہم سن لیں۔ یہاں اصل پیغام ان جلسوں کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم فالو کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں ان کو لانے کی کوشش کریں۔ یہ اصل پیغام ہوتا ہے سیرت کے ان جلسوں کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو دیکھیں، جو آپ کے خون کے درپے تھے، آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر کا معاملہ فرمایا۔ درجنوں واقعات، ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، آپ نے سنا ہو شاید، کہ ایک غزوے میں آپ تشریف لے گئے، ایک درخت کے نیچے ببول کا درخت تھا، وہاں بڑی سخت گرمی ہوتی ہے، دوپہر کا وقت تھا، آپ تنہا آرام فرما رہے تھے، ایسے ہی درخت تھے الگ الگ، وہاں صحابہ آرام فرما رہے تھے، اور آپ نے تلوار درخت کی ایک شاخ پہ لٹکا دی۔ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر تلوار وہاں سے اتاری اور تلوار سونت کے کھڑا ہو گیا، اور یہ جملہ اس نے کہا، بتاؤ کون بچائے گا اس وقت تمہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی پرجلال آواز میں نہ جانے کس انداز سے فرمایا اللہ، بس یہ کہنا تھا، تلوار اس کے ہاتھ سے گری اور آپ نے اٹھا لی تلوار، اور آپ نے فرمایا کہ اب تم اپنے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ بولا آپ تو بڑے رحیم ہیں، بہت مہربان ہیں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، وہ تو الگ چیز ہے، لیکن کیا تم اسلام لاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، اسلام تو میں قبول نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ وہ آپ کو شہید کرنے کے لیے آیا، اس کے باوجود آپ نے اس کو معاف فرما دیا اور فرمایا کہ تم چپ کے چلے جاؤ، کوئی دوسرا تمہیں نہ دیکھے تو بہتر ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھو، اگر نہیں پڑھو گے تو ابھی تمہارا ہم سر قلم کر دیں گے، تم ہمیں مارنے کے لیے آئے تھے، ہمیں قتل کرنے کے لیے آئے تھے۔ آپ کو ایک اگر کہا جائے تو دنیا کے جو قوانین ہیں اس کے اعتبار سے یہ حق تھا کہ جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا آپ اس کو قتل کر دیتے، لیکن آپ نے اس کو معاف فرما دیا، اور اس کو آپ نے کہا کہ تم چلے جاؤ، آرام سے چلے جاؤ، تمہیں کوئی دیکھنے نہ پائے، اور چلا گیا۔ اس طرح کے نہ جانے کتنے واقعات ہیں عفو درگزر کے، اور سب سے بڑھ کر جو واقعہ ہے آخری، اس سے بڑھ کر کون مثال پیش کر سکتا ہے؟ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، کون سا مکہ تھا وہ مکہ جہاں کے رہنے والوں نے آپ کو نکالا تھا، صحابہ کو شہید کیا تھا، آپ کو شہید کرنے کی سازشیں کی تھیں، آپ کے دندان مبارک
مبارک کو شہید کیا اور آپ کے رخسار مبارک پر خود کی کڑیاں گڑ گئیں اور خون بہنے لگا، یہ سب کچھ ہوا اور سارے لوگ موجود تھے سامنے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح عفو درگزر کا معاملہ فرمایا، اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، جاؤ تم پر کوئی داروگیر نہیں، تم سب کو معاف کیا جاتا ہے، جو اپنے گھر میں چلا جائے اور دروازہ بند کر لے وہ مامون ہے، اور بیت اللہ میں جو آ جائے وہ مامون ہے، یعنی گویا کہ ایک عام معافی کا آپ نے ایسا اعلان کیا کہ لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ آج موقع تھا، آپ چاہتے تو انتقام لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر کا معاملہ کیا۔ میرے دوستو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اور پھر انفرادی زندگی دیکھیے، آپ کا جو آپ کی بیویوں کے ساتھ معاملہ تھا، ازواج مطہرات کے ساتھ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آپ گھر میں ہوتے تھے، ہنسی دل لگی کی باتیں بھی ہوتی تھیں، ہاں نماز کا وقت ہوتا تھا، آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ ایک موقع پر ایک غزوے میں حضرت عائشہ بھی تھی، جنگل تھا اور پہاڑ تھے، آپ نے فرمایا چلو آج دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی ہیں، حضرت عائشہ آپ کی زوج مطہرہ آپ کے ساتھ ہیں، دوڑ کا مقابلہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے، حضرت عائشہ پیچھے رہ گئیں۔ اگلی مرتبہ ایک مرتبہ اور ساتھ ہوا، فرمایا چلو آج پھر مقابلہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ پہلی مرتبہ حضرت عائشہ آگے چلی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے، اور دوسری مرتبہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے، حضرت عائشہ تھوڑا سا ان کا جسم ہو گیا تھا بھاری، تو وہ زیادہ تیز نہیں دوڑ سکی، تو آپ نے فرمایا کہ بدلہ ہو گیا، پہلے تم آگے چلی گئیں اب ہم آگے چلے گئے۔ یہ جو باتیں ہیں خالص انسانی نفسیات، انسانی مزاج سے جن کا تعلق ہے، یہ دین اللہ نے ہم کو دیا ہے، پوری طرح سے موافق آتا ہے انسانی ضرورتوں پر، انسانی زندگی پر، انسانی نفسیات پر۔ اگر آپ دونوں کو ملانے کی کوشش کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر جو انسانیت کی ایک ضرورت ہے، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی ضرورت بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اس سے پہلے کی اگر تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں تو دنیا کا حال کیا تھا، جو بڑے بڑے امپائر تھے، چاہے رومن امپائر ہو، پرشین امپائر ہو، ان کی اگر آپ تاریخ دیکھیں، ہسٹری دیکھیں، حیرت ہوتی ہے، لگتا ہے کہ ایک سڑا ہوا لاشا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا کا حال کیا تھا۔ ان کے یہاں جب بڑی بڑی دعوتیں ہوتی تھی، بڑے ان کے وزراء اور بڑے عمراء کے یہاں، تو یہ لکھا ہے تاریخ میں کہ ایک کسی غلام کو پکڑ کر ستون سے باندھ دیتے تھے، اور وہاں پر جو رات میں کھانا ہوتا تھا اس کے کپڑوں میں آگ لگا دیتے تھے، اور اس کی روشنی میں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ درندگی اس حد تک پہنچ گئی تھی، ایک انسان جل رہا ہے اور اس کی روشنی میں بیٹھ کر وہ کھانا کھا رہے ہیں، اور یہ لکھا ہے کہ جب وہ جل کر ختم ہونے لگتا تھا، مرنے لگتا تھا اور دم توڑنے لگتا تھا، ان کے لیے پیک ٹائم ہوتا تھا، لوگ ٹوٹے پڑتے تھے دیکھنے کے لیے کس طرح وہ دم توڑتا ہے۔ یہ انسانیت تھی، درندگی کہا جائے اس کو۔ پوری دنیا کی اس وقت کی قومیں اور بڑے بڑے تمدن جو کہے جاتے ہیں، ایک زمانہ تھا روس امریکہ کا عروج تھا، اس دور کی بات ہے، ان دونوں ملکوں کو، روم اور ایران کو، یہی حیثیت طاقت حاصل تھی، لیکن ان کے تمدن کا حال یہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے عورتوں کا حق دیا، اور عورت کا تو حال یہ تھا کہ ایک بازار کی چیز سمجھی جاتی تھی، اس کو نہ کہیں عزت حاصل تھی، نہ کہیں اس کی عزت محفوظ تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت ماں کے فرمایا، اس کی ماں کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بحیثیت بیٹی کے فرمایا کہ اگر دو بیٹیوں کی کوئی تربیت کرتا ہے تو کل جنت میں ہم اور وہ دونوں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے اس طرح اشارہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جو حقوق دیے، لوگ کہتے ہیں وراثت میں ڈبل حق مرد کو دیا گیا، میں کہتا ہوں آپ وراثت کے بارے میں جو تفصیلات ہیں، اگر ان تفصیلات کو جاننے کی کوشش کریں تو میں بتاتا ہوں ایک علم دین کے طالب علم کی حیثیت سے کہ زیادہ تر شکلیں وہ ہیں جس میں عورتوں کو حق دیا گیا ہے زیادہ، اور کم شکلیں وہ ہیں جس میں مردوں کو حق دیا گیا ہے زیادہ۔ یہ اسلام کا وہ جو نظام زندگی ہے، اگر ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں تو بڑے حقائق ہمارے سامنے آ سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، میں بہت ہی افسوس اور ندامت کے ساتھ کہتا ہوں کہ خود ہم مسلمان اس کو پوری طرح فالو نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے۔ وراثت کی تقسیم کتنے لوگ ہیں جو شریعت کے مطابق کرتے ہیں، اور پھر شادی بیاہ کے موقع پر ہم نے ایک طوفان بنا لیا جس کو اللہ نے آسان کام بنایا، اور جس کے نتیجے میں ایک اچھی زندگی سامنے آتی ہے، آدمی کو سکون ملتا ہے، ہم نے اس کو ایسا بنا دیا کہ بیچارہ کوئی غریب ہے، کوئی پریشان حال ہے، تو اس کے لیے شادی کرنا آسان کام نہیں ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ ہے، آپ جس پیسے کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ایک غریب آدمی ہے، وہ بیچارہ کیا کرے؟ ہمارے بزرگوں کی تاریخ تو عجیب ہے۔ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ کا تذکرہ آتا ہے کہ سردی کا زمانہ ہے،
کپڑے رکھے ہیں اور وہ سردی میں ٹھٹر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ کپڑے نہیں پہنتے؟ فرمایا اتنے لوگ بھی بیچارے غریب ہیں جن کے پاس کپڑے نہیں، میں سب کا انتظام تو نہیں کر سکتا، تو میں چاہتا ہوں کم سے کم ان جیسا بن جاؤں، مجھے احساس تو رہے کہ آج کس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے۔ میرے دوستو، آج ہماری خود غرضی کا عالم یہ ہے کہ ہمیں بالکل پرواہ نہیں ہوتی، کسی کی جان جائے، کسی کا نقصان ہو، ہمارے 10 روپے کا فائدہ ہوتا ہو تو ہم دوسرے کے 1000 روپے کا نقصان کرنے کے لیے تیار۔ میرے دوستو اور بھائیوں، سیرت کا یہ پیغام، اس کا تعلق ہماری اخلاقی زندگی سے ہے، عملی زندگی سے ہے، اس کو اس وقت ہم کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج دنیا اس کی محتاج ہے، آج انسانیت اسی در کی محتاج ہے جس در سے انسانیت ملی، محبت ملی، ہمدردی ملی، ہر ایک کا حق ہم کو ملا، ماں باپ کا حق ملا، خواتین کا حق ملا، جو کمزور طبقے کے لوگ ہیں ان کو حق ملا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، حدیث میں آتا ہے قیامت میں اللہ کے سامنے جب کوئی بندہ پیش ہوگا، اللہ کہے گا میں بھوکا تھا، تم نے کھانا نہیں کھلایا؟ وہ بندہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین، سارے خزانے تیرے پاس، تجھے کیا ضرورت؟ اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ یہ نہیں کہا کہ فلاں مسلمان بندہ بھوکا تھا۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں، اسلام یہ فرق نہیں کرتا، ہر ایک کی ہمدردی، ہر ایک کی ضرورت پورا کرنا، ہر ایک کے کام آنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم کو سبق دیا گیا۔ اور کہتے ہیں خدمت سے خدا ملتا ہے، کہتے ہیں عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے، اور جب خدمت سے خدا ملتا ہے تو خدا کے قبضے میں سب کچھ ہے۔ اگر ہمیں اللہ کی قرب مل جائے، ہم اپنے پیدا کرنے والے کے قریب ہو جائیں اور وہ ہمیں چاہنے لگے، پھر ہمارے پاس کس چیز کی کمی؟ میں آپ سے کیا کہوں، آج ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم نے سیرت کو چھوڑا، اخلاق نبوی کو چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو چھوڑا، اور انسانیت کا وہ نمونہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، ہم نے اس کو فراموش کر دیا۔ میں آج کے اس اسٹیج سے آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ آئیے میدان میں، آپ پیش کیجئے نمونہ۔ آج دنیا اس کی ضرورت مند ہے۔ آج میں آپ سے میں کیا کہوں، یورپ جائیے، امریکہ جائیے، مجھے کہیں جانے کا موقع بھی ملا تو میں نے محسوس کیا کہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ بے چینی کا ہے، اضطراب کا ہے۔ جو اس وقت ایک آدمی ہر اندر سے بے چینی محسوس کرتا ہے، وہ سکون کی تلاش میں ہے۔ یہ سکون اگر کہیں مل سکتا ہے تو صراط النبی میں مل سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مل سکتا ہے۔ بس اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم اپنی پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے تو ایک پیغام جائے گا، اس سے انسانیت کی ضرورت پوری ہوگی۔ اور اس وقت جو پڑوسی کا گلا کاٹ رہا ہے، تو میں آپ سے کیا کہوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک کہا کہ اگر کوئی خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پوچھا گیا کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ شخص کہ جس کے جھگڑے بکھیڑے سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو تو مسلمان نہیں ہے۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف نماز پڑھ لی اور صرف روزہ رکھا۔ یاد رکھیے یہ بڑی عبادتیں ہیں، فرائض ہیں، ہم پر لازم ہیں، لیکن یہ تنہا اس مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جب تک کہ ہماری زندگی درست نہ ہو، ہمارے اخلاق بلند نہ ہو، ہم دوسروں کے کام نہ آئیں، جو ہمارے سامنے سبق ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا، ہم اس وقت تک صحیح مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور تعلیم کا جہاں تک مسئلہ ہے تو بات ابھی آئی، سب سے پہلی وحی میں بات کہی گئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور پھر اس کے آگے قلم کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ زمانہ قلم کا ہے، قلم کی اعلیٰ سے اعلیٰ شکلیں ہیں، آپ جس طرح بھی چاہیں لکھیں، لیکن اس قلم کا تذکرہ آج سے 1450 سال پہلے کیا گیا اور اس امت کے سامنے کیا گیا، اور یہ تلقین کی گئی کہ اس علم کو اللہ کے نام کے ساتھ جوڑا جائے، اخلاق کے ساتھ جوڑا جائے، ورنہ اگر یہ علم خود غرضی سکھائے تو میں نے کئی جگہ بھی یہ بات کہی کہ علم کی خصوصیت یہ ہے کہ علم نافعیت سکھاتا ہے، علم فائدہ پہنچانا سکھاتا ہے۔ اگر علم کے ذریعے سے خود غرضی پیدا ہو، سچی بات یہ ہے کہ وہ علم کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ آپ کچھ بھی کہیے، اس کو آپ بزنس کہیے یا جو بھی کہیے، علم وہ ہے جو فائدہ پہنچانے والی صفت رکھتا ہو، چاہے وہ دنیا کا فائدہ پہنچائے اور چاہے وہ دین کا فائدہ پہنچائے۔ تو ہمیں یہ جو اسلام کی بنیادی صفت ہے، علم میں جس نے نافعیت پیدا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات امی جن کے ذریعے سے علم کے سوتے جاری ہوئے، آج دنیا کی آپ ترقی دیکھ رہے ہیں، اس کا اعتراف کیا ہمارے ان لوگوں نے بھی جو دشمن سمجھے جاتے ہوں تو سمجھے جاتے ہوں، لیکن بہت سے ان میں حقیقت پسند ہیں۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر مسلمانوں نے سائنس کی بنیادیں فراہم نہ کی ہوتی تو آج ہم تقریباً 200 سال پیچھے ہوتے۔
آپ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، 700 سال مسلمانوں نے ساری دنیا پر حکومت کی، لیکن کس محبت اور انسانیت کے ساتھ۔ اگر لوگ تاریخ سے واقف نہ ہوں تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ شاید صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، بغداد میں بڑا ہاسپٹل تھا، آج کے ہاسپٹل آپ دیکھیے، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، یہاں مختلف ڈپارٹمنٹ تھے، ایک ڈپارٹمنٹ صرف اس لیے تھا، کچھ لوگ اس کے لیے رکھے گئے کہ وہ جائیں اور مریض کے سامنے بات کریں اور اس کو تسلی دیں، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ مریض آیا اپنی جگہ اور اس کو داخل کیا گیا، اب وہ گئے جا کے باتیں کر رہے ہیں، کل یہ آیا تھا جس کے چہرہ پیلا تھا اور لگتا تھا کہ بچنا مشکل ہو جائے گا، لیکن آج تو اس کے چہرے پہ ایک سرخی نظر آ رہی۔ اب مریض جب سنتا تھا تو اس کو ایک سکون ملتا تھا اور جلدی امپرومنٹ ہوتا تھا، اور اس کا جو مرض و تکلیف ہے وہ جلدی ٹھیک ہوتی تھی۔ یہ کون کرے گا؟ یہ ساری باتیں اس دور سے چلی آ رہی ہیں، آج دوبارہ ان کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم علم کو اخلاق کے ساتھ جوڑیں، اس انسانیت کے ساتھ جوڑیں، اور علم کا جو اصل مقصد ہے وہ پورا کیا جائے۔ بڑے بڑے ادارے ہیں اور الحمدللہ بڑی حد تک وہ کام کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا توجہ کرنے کی ضرورت ہے آج کے اس دور میں، جبکہ انسانیت کی ضرورت ہے، لوگوں کو ایثار کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفات پیدا کی کسی درجے میں، اگر ہم تھوڑا سا فالو کریں، اس پر عمل کریں اور ایک نمونے کی زندگی پیش کریں تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ دنیا ایک نئے سفر شروع کرے گی، اس کو ایک نیا حوصلہ ملے گا، اور یہ انتشار کے اس دور میں محبت و آشتی کا اور امن و امان کا ایسا ایک راستہ ملے گا لوگوں کو، اس کی ضرورت سب کو ہے۔ اس لیے کوئی اس کو پسند نہیں کرتا کہ وہ بے سکونی محسوس کرے، خطرات محسوس کرے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اچھی زندگی گزارے اور سکون کی زندگی گزارے، اور یہ سکون کی زندگی جب ملے گی جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ہم راستہ فالو کریں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں جو حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں، اپنی زندگی کو ہمیں دیکھنا ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے اور لوگوں کے سامنے ایک نمونہ رکھنا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں ان تمام حضرات کا جنہوں نے مجھے مدعو کیا، اور خاص طور سے ہمارے جناب عمر خالد صاحب اور ان کے بھانجے، انہوں نے بہت اصرار کیا۔ میں تو کلکتے میں تھا، وہیں سے میں صبح حاضر ہوا اور واپس بھی جانا ہے مجھے، وہاں پروگرام چل رہا ہے، لیکن سیرت کے اس موضوع کو اور اس کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، بلکہ ضرورت کو دیکھتے ہوئے اور آپ حضرات کی محبت میں حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کو خیر کا ذریعہ بنائے، اور آج کے اس اجلاس کو اور آگے کی جو نشستیں ہونے والی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ مفید بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاضری کو بھی خیر کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ میں آئیڈیا آف انڈیا اور